درجہ قابل احترام معززین کرام، ذوالحج کا یہ آخری جمعہ ہے۔ 1444 ہجری اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ 1445 ہجری کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ پاک سال گزشتہ میں ہونے والی ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے، اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت کا صدقہ اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت محبوب کی مغفرت فرمائے، اور آنے والے سال کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے خیر کا، امن کا، سلامتی کا اور بھلائی کا ذریعہ فرمائے۔ ذوالحج کا جو آخری ہفتہ ہے، اس میں خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، ناطق حق و صواب، زینت منبر و محراب، امیر المؤمنین، غیظ المنافقین، حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن خطاب فاروق اعظم، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، آپ کی شہادت کا عظیم سانحہ اور واقعہ ذوالحج کے آخری ایام ہی میں پیش آیا۔ اس حوالے سے سورۃ الحج کی آیہ نمبر 41 ہم نے خطبہ جمعہ میں سماعت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کی اللہ مدد فرماتا، جو اللہ کے برگزیدہ اور محبوب ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں، طاقت، پاور، قدرت، اختیار اور حکومت اگر ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ کیا کریں؟ 4 چیزیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں ان کی جن کی اللہ مدد کرتا ہے، جو رب کی تائید غیبی اور حمایت الہی کے حقدار بنتے ہیں، نصرت ربانی جن کے شامل حال ہوتی ہے۔ سورۃ الحج کی آیہ نمبر 41 میں ان کے 4 اوصاف بیان۔ اقاموا الصلاۃ، فرمایا وہ حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ نماز قائم کریں۔ وآتوا الزکاۃ، وہ نظام زکوٰۃ قائم کریں گے۔ وآمروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے۔ ونہوا عن المنکر، اور وہ برائی سے روکیں گے۔ وللہ عاقبۃ الامور، بڑا خوبصورت نقطہ یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ الحج کے بارے میں 2 اقوال ہیں علماء تفسیر کے۔ اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ سورہ حج مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، اور اس کی دلیل ایک یہی آیہ نمبر 41 اور اس سے متصل جو آیہ نمبر 39 اور 40 جن میں ہجرت کا تذکرہ ہے، ہجرت کر کے آنے والوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہونے کا تذکرہ، اور پھر بتایا گیا کہ یہی لوگ جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، جنہیں ان کا وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، فرمایا یہ وہ ہیں کہ اگر انہیں حکومت مل جائے تو یہ 4 کام کریں: نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، امر بالمعروف کا نظام اور نہی عن المنکر کا نظام۔ ابھی ہجرت ہوئی ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ صورت ہے ہی مکی۔ سورہ حج کے بارے میں علماء تفسیر کا ایک قول یہ ہے کہ یہ صورت ساری مکی ہے، صرف ان چند آیات کو مدنی شمار کیا۔ دونوں صورتوں میں یہ آیت تب نازل ہوئی جب ابھی مسلمان کمزور تھے۔ اگر مکہ میں تھے تو اس وقت تو شدید ضعف اور کمزوری ہے، اور اگر مدینہ ہجرت ہو بھی گئی ہے تو ابتدائی سال فتح مکہ سے پہلے تک بڑے پریشان کن، بڑے اضطراب سے بھرے ہوئے، اور ایسے سال تھے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی غزوہ پیش آ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اگر انہیں
جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا، وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے، انہیں اگر حکومت مل جائے گی تو یہ نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں، ماننے والے تو مانیں گے، نہ ماننے والے زبانوں پہ بھی لائیں گے کہ یہ تو وطن سے بھاگ کے نکلے ہیں، انہیں حکومت کہاں سے ملنے والی؟ قریش مکہ کا غلبہ ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت کا جو توازن ہے وہ ان کے پلڑے میں ہے، قبائل عرب ان کے ساتھ ہیں، شام اور روم کی عیسائی اور ایرانی سلطنتیں وہ دونوں طرف کھڑی ہیں۔ یہ گھروں سے بھاگے ہوئے مہاجرین جو منکرین کے ذہن، ان کے پاس حکومت کیسے آئی؟ آیہ نمبر 41 کا آخری جملہ عقل کے ان سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ مکی صورت ہے تو تب سوالات اور زیادہ گمبھیر ہیں، مدنی صورت ہے تب بھی سوالات بڑے اہم ہیں کہ ان مسلمانوں کو جو کمزور ہیں، جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، دولت بھی نہیں، انہیں تمکن فی الارض ملے گا کیسے؟ آخری جملے نے جواب دے دیا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یاد رکھنا یہ غیب کی، یہ مستقبل کی خبر دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور تمام معاملات کا انجام وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب اللہ کی قدرت کو منظور ہوتا ہے وہ 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما دیا کرتا ہے، اور یہ قرآن نے اعلان کیا، اور کچھ ہی سالوں کے بعد فتح مکہ کے موقع پر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ کی تفسیر دنیا نے اپنی آنکھ سے دیکھ لی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ جسے خلافت علی منہاج النبوہ کہا گیا ہے، اس کی طرف اشارہ سورہ حج کی آیہ نمبر 41 میں کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین چاروں کا تعلق مہاجرین سے تھا، اور پچھلی آیت میں ذکر یہی ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جنہیں ناحق گھروں سے بے گھر کر دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، جرم صرف یہ تھا وہ کہتے تھے ہم لات و منات کو نہیں پوجتے، ہم عزا کی پرستش نہیں کریں گے، ہم من گھڑت بتوں کو خدا نہیں مانیں گے، ہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ فرمایا جنہیں اس جرم کی پاداش میں گھروں سے نکالا گیا، جب انہیں حکومت ملے گی تو وہ نظام صلاۃ قائم کریں گے، وہ نظام زکوٰۃ قائم کریں گے، وہ نظام امر بالمعروف قائم کریں گے، اور وہ نظام نہی عن المنکر قائم کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وہ بھی اسی منہج، اسی اسلوب اور اسی جو قرآن حکیم کے اصول ہیں ان کے مطابق تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، تقریباً 10 سال آپ کا عرصہ خلافت، اور اہل علم نے اگر اس کی تفصیل میں جائیں، جو احباب الحمدللہ مستقل تشریف لاتے ہیں، شاید کسی کے ذہن میں ہو، ہم ہر سال تفصیل سے الحمدللہ اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو انداز حکومت تھا آپ کا، اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ وہ ریکارڈڈ بھی موجود ہے، اگر تفصیل میں جائیں تو بڑا لمبا وقت چاہیے سیدنا عمر کے انداز حکومت پر روشنی ڈالنے کے لیے، آپ کے عظیم کارناموں کو بیان کرنے کے لیے، اور صرف مسلمانوں پہ نہیں، انسانیت پر سیدنا عمر کے جو احسانات ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جو سیدنا عمر کا بہترین عادلانہ اور منصفانہ جو سلوک ہے، اس کے لیے بہت طویل وقت چاہیے۔ لیکن اختصار کے ساتھ کسی صاحب علم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن نظام حکومت کون سا دیتا، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شریعت محمدی حکومت کا نظام چلانے کے لیے طریقہ کار کیا بتاتی ہے، فرمایا اگر ان سوالوں کے جواب چاہیے تو سیدنا عمر کا انداز حکومت دیکھ لیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام خلافت، آپ کا جو ایام حکومت تھے، وہ قرآن حکیم کے اسی نظام حکومت کو واضح کرنے والے، آپ نے دنیا کو عملاً بتا دی۔ قرآن ایک تھیوری،
قرآن اصول قواعد کا مجموعہ ہے، اور سیدنا عمر نے اس تھیوری کو پریکٹیلائز کر کے اسے پریکٹیکل فارم کے اندر، اسے عملی شکل کے اندر کائنات کے سامنے رکھ دیا کہ آؤ جو قرآن کے نظام حکومت کو سمجھنا چاہتا ہے ہم اسے عملی مثال دے کے سمجھیں، جو قرآن کے نظام عدالت کو سمجھنا چاہتا ہے ہم اسے عملاً مثال دے کے سمجھا دیں۔ قرآن بے وگان کے ساتھ کیا رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے، قرآن یتیموں کی خبر گیری کی کیسے تلقین کرتا ہے، قرآن غیر مسلموں کے ساتھ پیش آنے کا کیسے درس دیتا ہے۔ فرمایا جسے یہ سب سمجھنا ہو وہ عمر کے انداز حکومت کو دے کر اسے اس کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ ملت اسلامیہ پر سیدنا عمر فاروق کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے قرآن کے نظریے کو عمل کی صورت میں دکھا کے بتا دیا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو امت پر احسانات ہیں ان میں ایک عظیم احسان یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے جاتے ہوئے اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر سیدنا عمر کو نامزد کیا، نام لے کے لکھوا کے صحابہ سے بیعت لی ہے کہ میں نے جس کے نام لکھوایا کیا قبول کرتے ہو؟ سب نے قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے نامینیٹ کر کے بتا دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کی تمام امور کی نگرانی اور مسلمانوں کی حکومت کا سربراہ وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ ابوبکر صدیق کا امت پر ایک احسان عظیم ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس احسان کو خراج تحسین پیش کیا۔ جب آپ سریر آرائے منصب خلافت ہوئے، سیدنا عمر فاروق نے خلافت سنبھالی، تو آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، ایک ہے آپ کے فضائل اور چند ایک جذباتی واقعات، ہم پہلے اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جس موضوع پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں اگلی بار اگر وہی موضوع ہو تو ہم اس کا کوئی نیا پہلو جو پہلے ذکر نہیں ہوا، جو اس سے پہلے علم میں نہیں ہے، اسے سامنے لانے کی کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق کا جو پہلا خطبہ خلافت ہے، اگر ہم اسے پڑھیں تو اس میں آپ نے اپنا منشور، وہ بنیادی نکات واضح کر دیے جو آگے چل کر آپ کے نظام حکمرانی کی بنیاد بننے والا۔ آپ نے آغاز ہی ایک دعا سے کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بیعت کے بعد جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر امیر کے حکم کی خلاف ورزی جائز ہوتی تو میں کبھی بھی یہ ذمہ داری قبول ہی نہ کرتا، لیکن چونکہ ابوبکر صدیق امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، میری ذمہ داری لگا چکے ہیں، اب اس ذمہ داری سے انکار کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ازالۃ الخفا میں یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ لوگو اگر مجھے یقین ہوتا کہ حاضرین میں سے کوئی مجھ سے بہتر طور پر اس ذمہ داری کو نبھانے کا اہل ہے تو بخدا میں کبھی بھی یہ ذمہ داری قبول ہی نہ کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا، یہ یقین ہوتا کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی مجھ سے بہتر طور پہ اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے تو عمر کبھی بھی یہ بار اپنی گردن پہ نہ لے۔ پھر آپ نے 3 دعائیں مانگی اور حاضرین سے آپ نے یہ فرمایا کہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔ دعا کیا مانگی؟ اللہم انی شدید فلینی۔ تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت چاہیے۔ سیدنا ابوبکر نے جب آپ کو خلیفہ مقرر کرنا چاہا، جن صحابہ سے مشاورت کی انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، عمر کی استطاعت میں، ان کی استعداد میں، ان کی قابلیت میں، ان کی صلاحیت میں کسی کو شک نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ مزاج بڑا سخت ہے، کہیں معاملات بگڑ نہ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر سخت اس لیے ہیں کہ میں نرم ہوں، جب میں نہیں ہوں گا، جب بار خلافت ان کے کندھوں پہ آئے گا تو وہ سختی نرمی میں بدل جائے گی۔ وہی عمر ہیں، صحابہ ان کی صرف سختی کو دیکھ رہے ہیں، اور قربان جائیں بصیرت صدیقی پہ کہ صدیق اکبر کی بصیرت مومنانہ، فراست مومنانہ بتا رہی ہے کہ تمہاری آنکھیں صرف یہ سختی دیکھ رہی ہیں اور میری بصیرت بتا رہی ہے کہ یہ سختی نرمی میں ڈھل جائے گی جب ذمہ داری پڑے۔ لوگوں کو پھر بھی ڈاؤٹس تھے، کنفیوژنس تھے، شبہات تھے کہ عمر کا مزاج بڑا سخت ہے۔ پہلی دعا ہی آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد یہ مانگی، اللہم انی شدید فلینی،
یا اللہ میرے مزاج میں سختی ہے، میری سختی کو نرمی میں تبدیل کر۔ اپنی کمزوری کو قبول کر لینا۔ اگر انسان کی طبیعت میں کوئی خامی ہے، یہ میں اپنی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سیدنا عمر کا رتبہ بہت بلند ہے، بڑا اونچا ہے، لیکن یاد رکھیے ہم نے ان سے سیکھنا۔ میں نے تو بار بار اس بات پہ رویا بھی ہوں، دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہستیاں جن سے سیکھنا تھا، ہم نے سیکھنے کی بجائے انہیں بھی تقسیم کر لیا، یہ میری ہیں وہ تمہاری ہیں، میں نے ان کا نام لینا ہے تم نے ان کا نام لینا۔ اور اس انداز فکر سے امت کو سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں ملا۔ افتراق کی خلیج اور گہری ہوئی ہے اور بڑی ہے، اس کی بجائے جو ایک مؤثر، ایک مثبت، ایک پازیٹیو، ایک کنسٹرکٹیو انداز تھا، ایک تعمیری طریقہ یہ تھا کہ ان تمام ہستیوں کی سیرت سے سیکھا جاتا، رسول اللہ کے صحابہ کو بھی امام بنایا جاتا اور رسول اللہ کی اہل بیت کو بھی رہبر تسلیم کیا جاتا۔ اے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کے اہم ترین، مقدس ترین واقعات سے بھی سیکھا جاتا، اور اہل بیت نبوت کی عظیم افراد کی روشن، اجلی اور چمکتی ہوئی زندگیوں کو بھی اپنی زندگی کی تاریک راہوں کا امام بنایا جاتا، تو شاید امت کی منزل کچھ قریب آ جاتی۔ لیکن ہم نے بجائے ان ہستیوں سے سیکھنے کے اور بجائے ان سے محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کے، ہم نے ان کو بھی تقسیم کر لیا، اور اس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں۔ سیدنا عمر ہمیں بتا رہے ہیں پہلے خطبہ خلافت میں کہ جو بشر، جو انسان ہے، اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور زندگی میں ترقی اور کامیابی اسی کو ملتی ہے جو اپنی کمزوری کو بھانپتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، اسے ایڈمٹ کرتا ہے، اور پھر اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدنا عمر دعا مانگ رہے، مولا میرے مزاج میں سختی ہے، الہی اسے نرمی میں تبدیل کر۔ وَإِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي، مولا میں کمزور ہوں، مجھے طاقتور کر دے۔ یہ طاقت کس لیے؟ تاکہ ظالم سے مظلوم کا حق لیا جا سکے۔ آپ نے دیگر خطبات میں وضاحت کی ہے، فرمایا جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک میں اس سے حقدار کا حق نہیں لے لیتا، اور جو کمزور ہے تم میں سے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں اسے اس کا حق لے کے دے نہیں دے۔ سیدنا عمر جو قوت مانگ رہے ہیں، وہ قوت ظالموں کے خلاف، وہ متکبروں کے خلاف، وہ سرکشوں کے خلاف، اور وہ بدماشوں کے خلاف۔ مولا مجھے طاقت دے کہ میں ان کی سرکشی کو کچل سکوں۔ وَإِنِّي بَخِيلٌ فَسَخِّنِي، مولا میری طبیعت میں کنجوسی ہے، الہی اسے سخاوت میں تبدیل کر۔ یہ عمر اور رب عمر کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیدنا عمر کے لیے یہ کلمات استعمال کریں۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سکھا رہے ہیں سیدنا عمر کہ اپنی طبیعت میں جو کمزوری ہے اسے قبول کیا کرو، اور اپنے رب سے دعا مانگا کرو کہ وہ تمہاری کمزوری کو تمہاری طاقت میں تبدیل کرے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، لَئِنْ أَحْسَنُوا لَأُحْسِنَنَّ إِلَيْهِمْ، اگر لوگ میرے ساتھ ٹھیک طریقے سے چلیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ رکھوں گا۔ وَلَئِنْ أَسَاءُوا لَأُنَكِّلَنَّ بِهِمْ، اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی شر ہے، اگر کسی کے دماغ میں کوئی فطور ہے اور وہ کوئی شر والا رستہ اپنانا چاہتا ہے، وہ برائی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، تو یاد رکھنا میں ان سے ضرور انتقام لوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر کی وصال کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ حضرت ابو بکر کے وصال کو آپ کی خلافت صرف 2 برس رہی رسول اللہ کے وصال با کمال کے بعد، اور حضرت ابو بکر کے خلافت سنبھالتے ہی کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے شروع کر دیے تھے، کچھ لوگوں نے کوئی اور فتنہ شروع کر دیا تھا۔ حضرت عمر ان سب کو متنبع کر رہے ہیں کہ دھیان میں رہنا، جس طرح رسول اللہ کے وصال با کمال پہ کچھ شریر لوگوں نے فائدہ اٹھانے کے لیے طرح طرح کے فتنے گھڑے تھے، اگر کسی کے دماغ میں کوئی ایسا شر اور فتنہ موجود ہے تو وہ ذہن میں رکھے، جو شر کی راہ پہ چلے گا ہم اس سے ضرور انتقام لیں گے، اسے لگام ڈالی جائے گی، اسے کھلا نہیں چھوڑا جائے۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 41 سامنے رکھیے، اللہ نے نشانی یہ بتائی، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اللہ کے محبوبان بارگاہ کی بنیادی صفت ہوا کرتی۔ اور پھر سیدنا عمر نے حاضرین کو مخاطب ہو کے فرمایا، اقرأوا القرآن، اے لوگو قرآن پڑھو، تعرفوا بہ، قرآن پڑھا کرو گے تو قرآن تمہاری پہچان بن جائے گا۔ اور فرمایا وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ،
صرف قرآن پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، یہ تو پہلا قدم ہے۔ فرمایا قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کیا کرو، جب قرآن پہ عمل کرو گے تم حامل قرآن بن جاؤ گے۔ پہلی اپنے خطبہ خلافت میں سیدنا عمر یہ نصیحت فرما رہے، اور ابھی اسی ہفتے فجر کے دروس میں عرض کی تھی کہ رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بڑی وضاحت سے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہ لن تضلوا، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں بھی یہی تلقین کی، سیدنا عمر اپنے پہلے خطبے میں بھی یہی تلقین فرمایا وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، لوگو اپنے آپ کو تولا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتے رہا کرو۔ یہ سمجھنا کہ میرے اندر خوبی ہی خوبی، خامی کوئی نہیں ہے، یہ چیز انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا جب تمہیں تولا جائے گا، اچھائیاں اور برائیاں مالک حقیقی کے سامنے پیش کی جائیں گی، اس سے پہلے اپنا وزن خود کر لیا۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، فرمایا سب سے بڑی پیشی کی تیاری کیا کرو۔ یوم تعرضون علی اللہ، جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، لا تخفا منکم خافیہ، اور جب بارگاہ الہی میں پیشی ہوگی کسی کی کوئی چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی، ہر چھپی ہوئی بات یوم تبلی السرائر، قرآن فرماتا ہے جو سرائر ہیں، جو بھید ہیں، جو خفیہ باتیں ہیں، جو پوشیدہ چیزیں ہیں، وہ روز حشر سب کی سب عیاں کر دی جائیں۔ پہلا خطبہ ہے، امیر المومنین ہیں، عمر فاروق ہیں، اور لوگوں کو آخرت کی یاد دلا رہے ہیں۔ جب حکمران وقت آخرت کی یاد دلائے گا اس زمانے میں خیر ہی خیر ہوگی، اس زمانے میں ہر طرف آپ کو بھلائی ہی بھلائی نظر آئے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت جو آپ کے سوانح نگاروں نے بتائی اور جو تمام صحابہ میں پائی جاتی تھی لیکن سیدنا عمر میں بڑے اعلیٰ درجے میں پائی جاتی تھی، وہ صفت کیا تھی؟ اور آج کے جمعہ سے اگر ہم سیرت فاروقی سے صرف یہی ایک صفت سیکھ لیں، اس ایک صفت کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو یقین فرمائیے ہماری زندگیوں میں صحیح معنوں میں انقلاب آ جائے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث کریمہ ہے، عیینہ بن حصن یہ ایک بدوی قبائلی سردار تھے، ان کے بھانجے جن کا نام حر بن قیس تھا وہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، سیدنا عمر کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ عیینہ بن حصن اپنے بھتیجے یا بھانجے کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ میری امیر المومنین سے ملاقات کرا دی جائے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حر بن قیس نے اجازت طلب کی، امیر المومنین نے اجازت دے دی۔ عیینہ بن حصن بدوی قبائلی سردار حضرت عمر فاروق کے سامنے آئے، ملاقات ہوئی اور بڑے سخت انداز میں کہنے لگا، عیینہ اے خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم تم نے ہمیں کوئی مال نہیں دیا اور نہ تم نے ہمارے درمیان انصاف کیا۔ اندازہ لگائیے، جن کی عدالت کی دنیا گواہی دے رہی ہے ان کے سامنے بھری مجلس میں جب وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہیں، ایک بدوی سردار کھڑے ہو کے کہتا ہے اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ تم نے ہمارے درمیان انصاف نہیں کیا۔ سیدنا عمر نے کیا کیا؟ آپ کو غصہ آیا، آپ نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ حر بن قیس جو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کی طبیعت سے آگاہ تھے، انہوں نے فوراً عرض کی، امیر المومنین اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے درگزر فرمائیے، جاہلوں کو نظر انداز کر دیجئے۔ حر بن قیس نے کہا کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جاہل ہے، اس نے جو بات کی ہے، جو حرکت کی ہے، یہ بڑی جاہلانہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اعرض عن الجاہلین۔ جب یہ آیت حضرت عمر کے سامنے پڑھی گئی، راوی کہتے ہیں واللہ ما جاوزها عمر حین تلاها علیہ، جو ہی یہ آیت پڑھی گئی یوں لگا کہ جیسے کسی نے دہکتی ہوئی آگ پہ پانی ڈال دیا، جیسے بھڑکتے ہوئے شعلے ایک دم سرد ہو گئے ہوں۔ فرماتے حضرت عمر نے اس کے بعد سزا دینا تو درکنار، اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اور راوی کہتے کانا وقافا عند کتاب اللہ، جب عمر کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو عمر ٹھہر جایا کرتے،
وقافاً عند کتاب اللہ، طبیعت میں خوشی ہے یا غمی، طبیعت میں غصہ ہے یا پیار، نرمی ہے یا سختی، اس کا معاملہ ہی کچھ نہیں تھا۔ جب قرآن کی آیت سامنے آتی تھی عمر سر جھکا دیا۔ اور ایک صاحب علم نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہم صرف اسے الفاظ سمجھتے ہیں، کلمات سمجھتے ہیں۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا، اور خصوصاً سیدنا عمر کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے اللہ اپنی طاقت کے ساتھ ان کے سامنے موجود ہے۔ وہ صرف قرآن کے الفاظ نہیں سنتے تھے، وہ صرف قرآن کی آیات نہیں سنتے تھے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مخرج سے تلاوت ہوئی ہے یا غیر مخرج سے، یہ لہجے سے ہوئی ہے یا بغیر لہجے کے ہوئی ہے، قاف اور عین درست ادا ہوا ہے یا نہیں ادا ہوا ہے، یہ کس صورت کی آیت ہے، یہ کیا ہے۔ وہ صرف ان باتوں میں نہیں الجھتے تھے، انہیں یوں لگتا تھا جیسے حاکم کائنات، جیسے قادر مطلق، جیسے رب کائنات، مدبر کائنات اللہ رب العالمین اپنی طاقت کے ساتھ ان کے سامنے جلوہ فروز۔ وہ قرآن سنتے تھے، صرف لفظ ان کی سماعتوں تک نہیں پہنچتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ان سے مخاطب ہو رہا۔ اور جنہیں یوں لگے کہ ان کا رب انہیں حکم دے رہا ہے، پھر طبیعت میں عرض کی نرمی ہو یا سختی ہو، غصہ ہو یا رضا ہو، پھر وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اللہ کا حکم سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ سیدنا عمر قرآن کے صرف کلمات نہیں سنتے تھے، اور عرض کی یہ صرف تمام صحابہ میں موجود تھی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی نمایاں تھی۔ قرآن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا اور آپ کے نظام حکومت کی بنیاد تھی۔ حضرت اقبال نے اسی چیز کو بڑے خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا کہ حکمران بود و سامان نداشت، دست او جز تیغ و قرآن نداشت۔ فرماتے کس کی بات کرتے ہو؟ عمر کی بات کرتے ہو؟ آؤ میں بتاؤں کہ عمر کیا تھا۔ اقبال کہتے عمر ایک ایسے حکمران تھے جن کے پاس حکمرانی کا کوئی سامان نہیں تھا، جو حکمرانوں کی عیاشیاں ہوتی ہیں، جو حکمرانوں کی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جو حکمرانوں کے طرح طرح کے الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، سیدنا عمر کی پاکیزہ سیرت کو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ حکمران بود و سامان نداشت۔ پھر عمر کے پاس جب سامان حکمرانی نہیں تھا تو عمر کے پاس تھا کیا؟ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، وہاں صرف دو چیزیں تھیں عمر کے پاس، دست او جز تیغ و قرآن نداشت۔ عمر کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا۔ یاد رکھ لیجئے، قرآن صرف اٹھا کے مظاہرے کرنا، احتجاج کرنا دنیا کسی کی نہیں سنتی ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن کے ساتھ جب تک دوسرے ہاتھ میں تلوار نہ ہو، جب تک طاقت نہ ہو، طاقت کے بغیر دنیا میں ہمیشہ ایسے بد فطرت عناصر موجود رہے ہیں جو طاقت کے سوا کوئی دوسری زبان سمجھتے ہی نہیں۔ سیدنا عمر کی کامیابی کا بھید اور راز یہی تھا کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار بھی تھی۔ جب قرآن اور تلوار یکجا ہوئے، اقبال کہتے ہیں دو قوت حافظ یک دیگرند۔ قرآن اور تلوار، تلوار یہاں استعارہ، اس سے مراد حکومت ہے، اس سے مراد ارباب حکومت ہے، اس سے مراد مسلمان حکمران ہیں۔ جب تک حکمران قرآن کو نہیں تھامیں گے، جب تک وہ اپنی طاقت کو قرآن کے لیے استعمال نہیں کریں گے، قرآن کے نظام کے لیے استعمال نہیں کریں گے، ہماری زندگیوں میں کبھی خیر پیدا نہیں ہوگی۔ آج جس لائف سٹائل کے لیے، جس انداز زیست کے لیے ہمارے نوجوان لاکھوں روپے بھر کے غیر قانونی طور پہ سمندروں میں جا کے غرق ہو رہے ہیں، جانتے ہیں عمر نے کون سا نظام دیا؟ آج مغرب جو نظام حیات، جو لائف سٹائل، جو اپنے لوگوں کو سہولتیں دے رہا ہے، جنہیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے پڑھے لکھے ان پڑھ نوجوان گھر بیچ کے غیر قانونی طور پر سمندروں کی لہروں کی نظر ہو رہے ہیں، عمر نے وہ نظام مدینے میں قائم کر کے دکھایا، اور بخدا اس سے بہت بہتر قائم کر کے دکھایا تھا۔ نہ وہاں مغرب کی بے حیائی تھی، نہ جس طریقے سے اسلام کو اور اقلیتوں کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے، سیدنا عمر کے زمانے میں یہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن جسے آج سوشل جسٹس کہا جاتا ہے، جسے آج معاشرتی انصاف کہا جاتا ہے، سیدنا عمر نے وہ صرف مدینہ نہیں، پوری سلطنت اسلامیہ میں وہ قائم کر کے دکھایا۔ آپ جب ملک شام تشریف لے گئے، ایک دور دراز علاقے پہ سیدنا عمر ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک جھونپڑی میں رہ رہی تھی، کسی ویرانے میں صحرا۔ حضرت عمر رک گئے،
جھونپڑی میں اس کے پاس گئے اور پوچھا اماں تجھے عمر کا کچھ پتہ؟ وہ کیسا حکمران؟ وہ بڑھیا بیچاری جو ویران صحرا میں رہ گئی ہے وہ کہنے لگی کہ خدا عمر کو غارت کرے، وہ مسلمانوں کو حکمران بنا، مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشک بار ہو گئے، کہنے لگے اماں تو یہاں صحرا میں ایک طرف بیٹھی ہے، عمر مدینے میں ہے، عمر کو تیری خبر کیسے پہنچے؟ عمر کو کیسے پتہ چلے کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تجھے کس چیز کی حاجت ہے؟ جب آپ نے یہ کہا بڑھیا کہنے لگی اگر میری خبر گیری نہیں کر سکتا تو حکمران کیوں بنا؟ یہ حکمران کی ذمہ داری کا جو ایک خیال اور جو نظام ہے سیدنا عمر نے ہی تو دیا۔ آپ کا قول کون نہیں جانتا؟ فرمایا دریائے فرات کے کنارے انسان نہیں، کوئی جانور بھی، بعض میں کتیا کا بچہ، بعض میں بکری کا بچہ ہے، فرمایا کوئی چوپایا، کوئی جانور بھی اگر دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے مجھے ڈر ہے کہ روز حشر کہیں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا۔ حکمرانوں کو یہ فکر، یہ سوچ یہ سیدنا عمر نے دی۔ آج جس زندگی کی تلاش میں ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے جاتے ہیں، سیدنا عمر کا احسان یہ ہے کہ آپ نے اسلامی ریاست کے اندر وہ زندگی قائم کر کے دکھائی تھی۔ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلموں کے بھی بیت المال سے وظائف آپ نے مقرر کیے۔ اقبال کہتے ہیں دو قوت حافظ یک دیگرند، قرآن اور تیغ یہ ایک دوسرے کے محافظ ہیں، کائنات زندگی را محورند، جب بھی ان میں سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگا زندگی درست سمت پہ قائم نہیں رہ سکے گی، پھر فتنے پیدا ہوں گے، پھر شرارتیں ہوں گی، پھر تخریبی عناصر کو موقع ملے گا اور زندگی اپنی ڈگر سے ہٹ جائے گی۔ اگر زندگی کو ڈگر پہ قائم رکھنا چاہتے ہو طاقت کو قرآن کا پابند بنانا پڑے گا۔ اگر صرف قرآن ہے طاقت نہیں ہے تب بھی تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، اور اگر طاقت کی نشے میں مست ہو کے قرآن کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو گے تو تب بھی گمراہی کی پاتال تمہارا مقدر بنے گی، ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ حکمران بود و سامان نداشت، دست او جز تیغ و قرآن نداشت، این دو قوت حافظ یک دیگرند، کائنات زندگی را محور۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے طاقتور لوگوں کو قرآن ہاتھ میں تھامنے کی، قرآن کی پیروی کرنے کی اور قرآن کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔